السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ چکور کرسپی پراٹھے کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے آٹا لے لیا جتنا نارملی آپ ایک روٹی کے لیے لیتے ہیں۔ اب آپ نے اس آٹے کو پیڑے کی شیپ دے لینی ہے، سمپلی جیسے ساری خواتین کو آتا ہے بنانا ویسے ہی بنانا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے اچھے سے گول سا پیارا سا پیڑا بنا لیا۔ اس پیڑے کو تھوڑا سا آپ ظاہر خشک آٹے میں تھوڑا سا رکھیں، اور جیسے نارملی ایک گول روٹی بناتے ہیں سادی ویسے ہی بنائیں گے۔ اس طرح پھر آپ پیڑے کو بیل لیں گے، ٹھیک ہے۔ بیل کے آپ نے پیڑا روٹی تھوڑی سی گول سی بنا لینی ہے، نارمل سی، نہ زیادہ بڑی نہ زیادہ چھوٹی۔ اب دیکھ لیں کہ میں نے ایک اچھے سے گول سی پیاری سی نارمل سی ایک روٹی بیل لی ہے۔ اب آپ اس کے اوپر کیا کریں گے، گھی لگا دیں گے۔ دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں، نارمل ڈالڈا یا صوفی جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح گھی لگا لیا اچھے سے درمیان میں۔ اور گھی لگانے کے بعد ایک سائڈ سے بھی ایسے کیا، دوسری سائڈ سے بھی آپ نے یہ کیا، اور آپ نے ایک چورس شیپ دے لی پیڑے کو، جیسے گول ہوتا ہے اسی طرح ہم نے چورس بنا لیا۔ دیکھیں اچھے سے بن گیا ہے۔ آپ اسی طرح آپ آرام سے اس کو پکڑ کے تو بیل لیں گے، آرام سے بیلتے جائیں، ہلکی ہلکی شیپ نکالتے جائیں، کارنر سے تھوڑا پریس کرتے جائیں تاکہ آپ کی شیپ جو ہے وہ خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا خشک بھی لگا رہی ہوں تاکہ نیچے چپکے نہ، اور اس طرح میں نے شیپ ایک نکال لی۔ آہستہ آہستہ آپ اس کو بیلتے جائیں گے اور شیپ نکلتی جائے گی۔ تو ایک بیلنے کے بعد اب آپ اس کو ڈال دیں گے توے پہ جو گرم ہوا ہوا ہے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹی پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ایک سائڈ سے ہلکی سی پکے گی تو آپ اس کو فلپ کر دیں گے تاکہ ہم دوسری سائڈ بھی پکا سکیں۔ اب ایک سائڈ سے تھوڑا سا پک گیا تو ہم نے اس کو فلپ کر دیا ہے، پلٹ دیا روٹی کو، اور اب ہم انتظار کریں گے نیچے والی سائڈ کا کہ وہ تھوڑا سا پکے تو پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے۔ تو ذرا ویٹ کرتے ہیں جب تک کہ یہ نیچے سے پک نہیں جاتا۔ تو دیکھتے ہیں کہ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا پک گیا ہے یا نہیں۔ تھوڑا سا اس کو ایک دوسرے سائڈ سے گھما لیں تو تاکہ ساری سائڈ سے یہ پک جائے، اور میرے خیال سے یہ پک گیا ہے۔ تو ہم اس کے اوپر اب ڈالنے والے ہیں گھی کا استعمال کرنے والے ہیں۔ تو اب ہم نے ایک چمچ اس کے اوپر یا حسب ضرورت اب گھی ڈال لیں گے اس کے اوپر، اور گھی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے پلٹ دینا ہے، فلپ کر دینا تاکہ وہ سائڈ پک جائے۔ اب آپ اس کو تھوڑا تھوڑا سا گھماتے جائیں تاکہ یہ اس کی چاروں سائڈیں اور درمیان میں سے اچھے سے پک جائے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پراٹھا پھول بھی رہا ہے، اور دوسری سائڈ سے بھی آپ اس کو گھی لگا لیں۔ نیچے جو آلریڈی گھی ہے وہی یوز ہو جائے گا ظاہر ہے، اور پھر آپ ایک سائڈ سے اس کو پکنے دیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پراٹھا پکنے شروع ہو گیا ہے اور ایک اچھا کلر اس پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو کرسپی پسند ہے وہ تھوڑا سا کرسپی بنا سکتے ہیں، جن کو نرم پسند ہے وہ زیادہ اس کو کرسپی نہ کریں۔ ہمیں کرسپی پسند ہے اس لیے ہم کرسپی ہی زیادہ بناتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کلر بھی آ گیا ہے، اور اچھے سے چاروں سائڈ سے پک بھی گیا ہے، اور کلر بھی بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری سائڈ سے بھی اسی طرح پکا لیں گے، اچھے سے پکا لیں تاکہ کوئی سائڈ کچی نہ رہ جائے۔ اور یہ پراٹھا جو بھی کھائے گا یقیناً آپ کے ہاتھوں کو دعائیں دے گا۔ ناشتے میں اس کو سرو کریں، چاہے مہمان ہوں یا بچے ہوں تو پراٹھا شوق سے کھائیں گے۔ اس کو آپ اچار کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ تو جی پراٹھے ریڈی ہیں، اب ان کو سرو کر سکتے ہیں آپ انڈے کے ساتھ۔ ہاف فرائی انڈا میں نے بنا لیا، اوپر آپ کو کی برسات کر دی ہے میں نے اوپر بلیک پیپر کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ہمارا ناشتہ
ریڈی ہے بالکل. ساتھ میں دال بھی ہے, شاہی دال ہے ساتھ بنائی ہوئی, اور یہ پراٹھا ہے کرسپی, آپ اس کا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نرم بھی ہے اور کرسپی بھی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.